شازیہ کھانا بنا ہے یا نہیں؟ شعیب نے آواز دے کر پوچھا۔ شازیہ کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی۔ بس شعیب 20 منٹ تک کھانا ریڈی ہے، آپ فریش ہو جاؤ۔ شعیب کو بہت بھوک لگی تھی۔ یار تم کو پتہ بھی ہے مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی، پھر بھی ایسا کرتی ہو۔ شازیہ مسکرانے لگی۔ میرے کوجے بچے اتنا تنگ کرتے ہیں، ان کو سنبھالتے سنبھالتے تھک جاتی ہوں نا۔ اچھا سنو، کھانا کھا کے بازار تو جائیں، مجھے دودھ کا ایک ڈبہ لا دیں۔ شعیب سر کھجاتے ہوئے بولا، یار شازیہ ابھی کتنے دن پہلے لایا تھا وہ دودھ کا ڈبہ، ختم بھی ہو گیا۔ شازیہ چاولوں کو دم پہ لگاتے ہوئے، خدا کا خوف کرو شعیب، 12 دن ہو گئے ہیں، دونوں بچے ڈبے والا دودھ ہی پیتے ہیں، کھاتے کچھ ہے نہیں۔ شعیب ٹی وی آن کرتے ہوئے بولا، اچھا اب کھانا دو پہلے، پھر جاتا ہوں بازار بھی۔ مغرب کی اذان ہونے لگی۔ شعیب نے ٹی وی بند کیا، میں نماز پڑھ لوں اب۔ شازیہ نے بھی جلدی سے سب کچھ سمیٹا، نماز کے لیے چلی گئی۔ دونوں نے نماز ادا کی، بچے کھیل رہے تھے۔ شازیہ اور شعیب کو اللہ نے 4 بچوں سے نوازا تھا، 2 بیٹے 2 بیٹیاں، خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ شعیب بہت خیال رکھتا تھا ان کا، دنیا کی کسی چیز کی کمی نہ تھی ان کو۔ جو بھی کما کر لاتا شازیہ کے ہاتھ پہ رکھتا، یہ لو آج کی کمائی، اب مجھے میرا خرچہ دو۔ شازیہ مسکرانے لگی، کما کر لاتے ہو پھر سارے پیسے مجھے دیتے ہو اور پھر کہتے ہو اب خرچہ دو، تو پہلے کیوں نہیں رکھ لیتے اپنا خرچہ؟ شعیب مسکرانے لگا، ہائے میری پاگل، اسے ہی محبت کہتے ہیں، یہی تو وفائیں ہوتی ہیں میری جان۔ اچھا شازیہ، میں کیا سوچ رہا تھا، اب کچھ پیسے کی بچت کریں، مہنگائی بہت ہے، میں سوچ رہا ہوں کچھ پیسے جمع ہو جائیں تو نئے مکان بنا لیں۔ شازیہ پاس بیٹھی تھی۔ شعیب، آپ کیوں ہر وقت مکانوں کی فکر کرتے رہتے ہیں؟ بن جائیں گے انشاءاللہ، نہ ہوا کریں اتنا پریشان، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ میں نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے 8 لاکھ والی، انشاءاللہ جب وہ ملے گی کر لیں گے 2 سال تک، تم بس اپنا خیال رکھا کرو۔ اتنے میں بچے آپس میں لڑنے لگے۔ بڑی بیٹی روتے ہوئے آئی، پاپا مجھے زین نے مارا ہے۔ شعیب نے بھی بچی کو گود میں بٹھایا، میں زین کا علاج کرتا ہوں، ادھر تو آؤ میری جان، یہ بتاؤ اسکول کا کام کر لیا؟ اریبہ کے آنسو صاف کیے، ہاں پاپا کر لیا ہے، بس اب اگلے ماہ ہمارے امتحان ہیں، پاپا میں فرسٹ آؤں گی دیکھنا۔ شعیب نے پیار سے سر پہ ہاتھ رکھا، میری اریبہ فرسٹ آئے گی تو پھر ہم وہ بڑے والے ہوٹل پہ کھانا کھانے جائیں گے۔ زین بھی اتنے میں پاس آیا، پاپا میں بھی جاؤں گا ساتھ۔ اریبہ چلا کر بولی، پاپا اس کو نہیں لے کر جانا، یہ مارتا ہے مجھے۔ زین اریبہ کی طرف دیکھ کر بولا، بچو جو تم نے کل مجھے تھپڑ مارا تھا، میری چاکلیٹ بھی کھائی تھی۔ شعیب بچوں کی باتیں انجوائے کر رہا تھا، جیسے دل کو جنت سی راحت مل رہی ہو۔ بچے باتیں کرتے کرتے شعیب کی گود میں ہی سو گئے۔ شازیہ کام ختم کر کے آئی، شعیب بچوں کو بیڈ پہ لٹا دے اور خود بھی سیدھے ہو کر سو جائیں۔ شعیب نے ٹائم دیکھا، 11 بج رہے تھے، شازیہ ابھی تک نہیں سوئی۔ سر کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی، اتنے زیادہ کپڑے تھے دھونے والے، بس وہ دھو رہی تھی، اچھا کل دھو لیتی نا۔ شازیہ بیڈ پہ لیٹتے ہوئے چہرے پہ کریم لگانے لگی۔ وہ ایک کنجوس، کتنی بار کہا ہے میری کریم لے آنا، ہر روز بھول جاتے ہو۔ شعیب کروٹ بدل کر بولا، کل پکا لے آؤں گا، مجھے بڑی ٹھنڈ لگ رہی ہے، اب مجھے نہ بلانا۔ شازیہ نے کمبل اوڑھا، پاگل کہیں کا میرا شہزادہ۔ زندگی ہنسی خوشی گزر رہی تھی۔ بڑی بیٹی امتحانات پاس کر لیے، فرسٹ آئی تھی، بیٹا بھی کلاس میں فرسٹ آیا تھا۔ اب بچے ضد کر رہے تھے اسی ہوٹل پہ جانا ہے کھانا کھانے۔ ان دنوں کام دھندہ کافی خراب تھا، ہزار بہانے بنائے لیکن بچے باضد تھے۔ چھوٹی بیٹی بھی توتلی زبان میں بولی، پاپا مجھے بھی ساتھ لے جانا، میں بھی تھانا تھانا ہے۔ شعیب مسکرانے لگا، شازیہ کی طرف دیکھ کر بولا، اچھا سنو، وہ سائیکل بیکار ہی تو ہے، بیچ دیتا ہوں۔ شازیہ خاموش رہی، سائیکل 4,000 کی بک گئی۔ ہوٹل پہ چلے گئے، شازیہ بھی ساتھ تھی، پوری فیملی اس ہوٹل پہ گئے۔ ہوٹل اتنا صاف ستھرا تھا، سب لوگ بڑی بڑی گاڑیوں میں آ رہے تھے، ایک بائک پہ 6 لوگ سوار ہو کر آئے تھے۔ سب لوگ حیرانگی سے دیکھنے لگے، بچے بہت خوش تھے۔ سب لوگوں نے مہنگے مہنگے کپڑے پہنے ہوئے تھے، لیکن شعیب اور بچوں نے پرانے سے کپڑے پہنے۔ خیر ہوٹل میں داخل ہوئے، ایک ٹیبل پر بیٹھ گئے جا کر، سب حقارت سے ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ مینیو کارڈ دیا گیا، کھانا بہت مہنگا تھا، 6 لوگوں کے لیے 10,000 سے اوپر کا خرچ تھا۔ شعیب پریشان ہو گیا، جیب میں 5,000 روپے تھے۔ بچے مینیو کارڈ سے تصویر دیکھ کر بولے، پاپا یہی کھانا ہے۔ مکس میٹ فیملی میل تھا جس کی قیمت 9,000 تھی۔ شعیب کیا کہتا، بچے شور کر رہے تھے۔ ہوٹل کا مالک سب کچھ دیکھ رہا تھا، اس نے کپڑوں کی حالت دیکھ کے اندازہ لگا لیا تھا کہ ان کی معاشی حالت کیا ہے۔
مالک پاس آیا، سر آپ کوئی آرڈر نہیں دے رہے؟ شعیب مسکرا کر بولا، سر اصل میں ہم کھانا کھانے نہیں آئے، میرے بچے کلاس میں فرسٹ آئے ہیں، بس اسی خوشی میں کیک کھانے آئے ہیں۔ ہوٹل کا مالک مسکرایا، ارے واہ ماشاءاللہ، مبارک ہو جی، ٹھیک ہے آپ کے لیے کیک ابھی حاضر ہے۔ اریبہ بولی، پاپا ہم کو یہ کھانا تھا۔ تصویر پہ ہاتھ رکھا تھا۔ ہوٹل مالک مسکرایا۔ 5 منٹ بعد کیک کے ساتھ بچوں کی پسندیدہ کھانا بھی پیش کیا گیا۔ ہوٹل کے مالک نے مائک میں اعلان کیا، آج اریبہ اور زین کا اسکول میں فرسٹ آنے کی خوشی میں سب کو اسپیشل ڈسکاؤنٹ دی جائے گی۔ بچے خوشی سے کھانا کھانے لگے۔ جب کھانا کھا لیا، شعیب کاؤنٹر پر گیا، پیسے دینے لگا۔ ہوٹل کے مالک نے مسکراتے ہوئے کہا، بس دعا کر دینا اور بچوں کو خوب پڑھانا، یہ وقت کبھی مجھ پہ گزرا ہے۔ ثابت ہوا اللہ والے آج بھی موجود ہیں۔ بچے بہت خوش۔ شعیب لاکھوں دعائیں دینے لگا۔ وقت گزرنے لگا۔ بچے کہنے لگے، عید نانوں کے گھر کرنے جانا ہے ہم نے۔ شعیب نے شازیہ سے کہا، تم لے جاؤ بچوں کو، میں عید کے دوسرے دن آ جاؤں گا۔ شازیہ غصے سے بولی، شعیب بہت بگاڑ رکھا ہے بچوں کو، ہر ضد مان لیتے ہو۔ شعیب مسکرایا، میں صدقے جاؤں؟ جا ریڈی ہو جا، میں چھوڑ آؤں تم لوگوں کو۔ عید کا دن تھا، شعیب گھر میں اکیلا تھا۔ شعیب نے شازیہ کو فون کیا، یار موٹو یہ بریانی کیسے بنتی ہے؟ شازیہ مسکرانے لگی، کیا کرنا ہے آپ؟ بھوکا ہوں، صبح سے بتاؤ تم، بس میں بنا لیتا ہوں۔ شازیہ پیار سے بولی، رہنے دو تم، ایسا کرو یہیں پہ آ جاؤ، سب یاد کر رہے ہیں۔ لیکن شعیب باضد تھا، نہیں کل لاؤں گا، بس بتاؤ بریانی کیسے بنانی ہے۔ شازیہ بتانے لگی، کال بند ہوئی، بچے پاپا کے بنا زیادہ دیر نہیں رہ سکتے، بہت یاد کر رہے تھے پاپا کو۔ شازیہ خود کہاں ایک پل بھی دور رہ سکتی تھی شعیب سے۔ کتنا خوبصورت رشتہ ہوتا ہے نا بیوی شوہر کا، بے پناہ چاہتے، بے پناہ محبتیں، رمجم وفائیں۔ شام کا وقت تھا، شازیہ اپنی امی اور بہن کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ فون کی گھنٹی بجی۔ شازیہ نے فون اٹھایا، انجان نمبر تھا۔ ہیلو، دوسری طرف سے آواز آئی، شازیہ ہم برباد ہو گئے۔ شازیہ گھبرا گئی۔ شعیب کا بھائی رو رہا تھا۔ شازیہ کانپتی آواز میں بولی، بھائی کیا ہوا؟ کانوں نے قیامت کی آہٹ سنی، شعیب فوت ہو گیا ہے، ہاتھ سے موبائل گر گیا، بے ہوش ہو کر گر گئی، ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو بات ہوئی تھی میری، بچے کھیل رہے تھے، ان کو کیا پتا تھا قسمت نے کیا چھین لیا ہم سے۔ نانوں نے آواز دی، بچوں چلو اپنے گھر۔ بچوں نے انکار کر دیا، پاپا کے ساتھ جانا ہے۔ اب پاپا کہاں آنے والا تھا زندگی بھر، تقدیر کے تماشے تھے۔ گھر پہنچے، بچے پاپا کو دیکھ رہے تھے۔ زین پاپا کے پاس بیٹھا، پاپا یار اٹھ جاؤ نا، نانو گھر چلتے ہیں۔ پاپا کے موبائل پہ کسی کا فون آ رہا تھا۔ زین نے جلدی سے فون اٹھایا، پاپا سو رہے ہیں۔ پاپا اٹھو، آپ کا فون آ رہا ہے۔ سب چیخ چیخ کر رو رہے تھے۔ اریبہ پاپا کے سینے پہ سر رکھ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ پاپا اب کہاں لاڈ اٹھانے والا تھا۔ شازیہ کی تو جیسے روح نکل گئی تھی، بچوں کو گود میں لیے رونے لگی۔ جنازہ اٹھا، گھر ویران سا ہو گیا۔ ابھی تک کچن میں شعیب کی بنائی ہوئی بریانی ابھی تک کچن میں پڑی ہوئی تھی۔ چند لمحوں نے ہارٹ اٹیک کا بہانہ ہوا اور شعیب دنیا سے چل بسا۔ اب وقت پلے سے رات آیا تھا، اب وہ وقت محشر گزرنا تھا شازیہ پہ۔ بچے اداس بیٹھے تھے۔ کچھ دن رشتہ دار ماتم کا ڈرامہ کرتے رہے، پھر حال پوچھنا بھی چھوڑ گئے۔ بچے پاپا کی راہ دیکھ رہے تھے، لیکن اب کبھی نہ واپس آنے کے لیے شعیب جا چکا تھا۔ اریبہ پاپا کے پاس سونے کی عادی تھی، اسے پاپا کی یاد ستانے لگی۔ جی تو سامعین، بے شک زندگی خدا کی امانت ہے اور موت کا ایک دن مقرر ہے۔ ہر انسان کو ایک دن موت کا ذائقہ چکھنا ہے، مگر خدا بڑا مہربان ہے، وہ کبھی اپنے بندے سے ایسی چیز نہیں لیتا جس کے بدلے میں وہ اس کو اس سے زیادہ قیمتی چیز عطا نہ کر دے۔ ہماری یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریے گا، چینل کو سبسکرائب کریے گا۔ حاضر خدمت ہوں گے